کو چھوڑ کر منافقوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر وہابیوں کو چھوڑ کر بریلویوں کہ حضور جب تشریف لائے ہر بندہ چاہتا تھا حضور کا قیام میرے گھر ہو۔ اللہ کے حبیب نے فرمایا ہم کہاں رکیں گے، اس کا اعلان یوں نہیں ہوگا، ہم نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا ہے، یہ اونٹنی مامور من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، یہ جہاں بیٹھے گی بس وہی میرا قیام ہوگا۔ یہ اونٹنی آئی اور آنے کے بعد پہلے ایک صحرا میں ایک علاقے میں کھلی جگہ میں بیٹھ کر اٹھ گئی تو سرکار نے فرمایا یہاں مسجد بنے گی، اور پھر اس کے بعد وہ اونٹنی ابو ایوب انصاری کے گھر جا کر کے بیٹھ گئی۔ سرکار علیہ الصلوۃ والتسلیم اترے اور کہا میرا میزبان ابو ایوب ہوگا، لیکن جیسے ابو ایوب کے گھر اترے آج لوگ علم غیب پہ باتیں کرتے ہیں، آج لوگ علم غیب کا مذاق اڑاتے ہیں، آج لوگ رسول اللہ کو اپنی طرح بشر کہہ کے گالیاں دیتے ہیں۔ ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں لوگوں تم علم غیب کی بات کرتے ہو لیکن ہجرت کے واقعات سب بیان کرتے ہو، تم بولتے ہو مگر سمجھتے نہیں ہو، اس لیے کہ سمجھ کے لیے ایمان کی ضرورت ہے، عشق رسول کی ضرورت ہے۔ کیا تم یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ کے رسول نے اپنی اونٹنی کی نکیل چھوڑ دی تھی کہ یہ جہاں بیٹھے گی وہی ہمارا قیام ہوگا؟ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ایک سے ایک لوگوں کا گھر تھا لیکن ابو ایوب کے گھر پہ اس اونٹنی کے رکنے کی وجہ کیا تھی؟ اس اونٹنی کو کس نے بتایا تھا کہ ابو ایوب کا گھر ہے یہ؟ اللہ اکبر! اچھا مدینے میں مسلمان بھی تھے کافر بھی تھے، اگر وہ اونٹنی جانور تھی بے عقل تھی کسی کافر کے گھر بیٹھ جاتی تو اور وہ کہتا کہ میں آپ کو روکنا نہیں چاہتا تو کیا معاذ اللہ رسول پاک کا مذاق نہ بناتے لوگ؟ لیکن قربان جائیں حضور جانتے ہیں وہ اونٹنیاں اور ہیں جو پاگل ہے عقل نہیں ہے، وہ کہیں بھی بیٹھ سکتی ہے، لیکن جس اونٹنی پر اللہ کا رسول بیٹھ جائے اس کو پتا ہوتا ہے کہ مصطفیٰ کی منزل کیا ہے۔ جس پہ نبی بیٹھ جایا کرے، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، جس پر نبی بیٹھ جایا کرے اس اونٹنی کو پتا ہوتا ہے ارے وہ بیٹھی تو مگر ہر صحابی کے گھر پہ نہیں بیٹھی، وہ ابو ایوب کے گھر بیٹھی۔ ابو ایوب کے گھر میں آخر کیا ایسی خاصیت تھی کہ وہ ابو ایوب کے گھر بیٹھی؟ ابو ایوب کے گھر اس لیے بیٹھی کہ ابو ایوب کا شجرہ نسب یہودیوں کا وہ جو سب سے بڑا عالم تھا جس کو طبا نے اپنا خط دیا تھا اسی سے ملتا تھا، اور اس وقت طبا اول کا وہ خط ابو ایوب کے گھر میں موجود تھا۔ سبحان اللہ، سبحان ابو ایوب کے گھر میں موجود تھا۔ کلمہ پڑھنے والوں تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ آنکھوں سے دیکھو، اپنے نبی کی شان سمجھو، اپنے نبی کی عظمت سمجھو، اپنے نبی کی بزرگی سمجھو اور حقیقت جاننے کی کوشش کرو، کیونکہ اللہ کو منہ دکھانا ہے، قبر میں اکیلے جانا ہے، میدان محشر میں رب کو جواب دینا ہے۔ دنیا کی رنگ ریلیاں ختم ہو جائے گی، دنیا کے عیش کدے کھنڈرات میں تبدیل ہو جائیں گے، جن مکانات پہ اتراتے ہو یہ مکانات کھنڈر بن جائیں گے، جن دولت پہ اتراتے ہو یہ دولت تمہارے وارثوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ ذرا غور تو کرو، انصاف سے کام تو لو کہ وہ اونٹنی بیٹھی ہے، اللہ کے رسول اترے ہیں اور فرمایا ابو ایوب میری امانت تو دے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، ابو ایوب میری امانت تو دے۔ عرض کی یا رسول اللہ آپ کی کون سی امانت میرے پاس ہے؟ کہا طبا کا وہ خط نسلن بعد نسلن جو تیرے پاس آیا ہے ذرا وہ میرے پاس دے، میری وہ امانت ہے۔ قربان جائیں یہ حضور کی شان ہے۔ بہت سے لوگ ایمان لائے، ایمان دراصل اللہ کی عطیہ ہے، ایمان ہر ایک کو ملے یہ کوئی ضروری نہیں ہے، یہ اس کی تقسیم ہے، جسے چاہے ایمان دے جسے چاہے نہ دے، وہ جسے گمراہ کرے اسے کوئی ہدایت نہیں دیتا اور وہ جسے ہدایت دے اسے کوئی گمراہ نہیں کرتا۔ پھر کیا ہوا؟